ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، کرناٹک جو کبھی کسی دور میں امن و امان کا گہوارہ مانا جاتا تھا، یہاں لوگ تجارت کے لیے سکون سے رہنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ اور مدھیہ پردیش جیسی ریاستوں میں جہاں امن و امان ہمیشہ خطرناک سطح پر رہتا تھا، ہمیشہ وہاں کسی نہ کسی طرح کی وارداتیں ہوا کرتی تھی، بندوق اور تلواریں ہمیشہ باہر نکلا کرتی تھی۔ ان علاقوں سے بدتر حالات اب کرناٹک میں دکھائی دے رہے ہیں۔ کرناٹک کے ساحلی علاقے منگلور میں گزشتہ ایک مہینے کے درمیان 2 ایسی وارداتیں پیش آئی ہیں جس میں 2 نوجوانوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ کل ہی کی بات کریں، عبدالرحیم نامی بے گناہ نوجوان جو کسی بھی طرح کے مافیا سے جڑا ہوا نہیں تھا، نہ ہی اس کے خلاف کوئی مجرمانہ سازشوں کی رپورٹ درج ہوئی تھی، ایسے نوجوان کا قتل عام کیا گیا ہے۔ ناظرین، دیکھیے کہ کس طرح سے کرناٹک میں حالات بدل رہے ہیں۔ وزیر داخلہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حالات کو قابو میں کر رہے ہیں، قصورواروں کو بخشا نہیں جائے گا، بے گناہوں کی وہ تحفظ فراہم کی جائے گی۔ اس طرح کے بیانات وزیر داخلہ ڈاکٹر جی پرمیشور مسلسل دے رہے ہیں، لیکن پریکٹیکل لیول میں اگر دیکھا جائے تو کرناٹک میں حالات بہت ہی پیچیدہ ہیں۔ جہاں ایک طرف کرناٹک پولیس بے گناہوں کو اپنی گولیوں کا شکار بنا رہی ہیں، بیلوں کی تسکری کرنے والوں کو شوٹ آؤٹ کر رہے ہیں، وہیں دن دہاڑے لوگوں کا قتل کرنے والے لوگوں کو کیس میں تو درج کر پھنسا دیتے ہیں، اندر جیل میں بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن ان کی ضمانت کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی مہینوں کے اندر ہوتی ہے۔ پھر وہ ملزمان باہر آ کر وہی وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ عبدالرحیم کا گناہ بس اتنا تھا کہ وہ مسلمان ہے، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے شر پسند جو خاص طور سے سنگ پریوار سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس طرح کے واقعات نئے نہیں ہیں۔ فاضل سے لے کر 2018-19 سے لے کر اب تک مسلسل مسلمانوں کو ساحلی کنارے میں، خصوصاً اڑپی اور منگلور جیسے علاقوں میں مسلمانوں کو شکار بنایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کانگریس کی حکومت ہوتے ہوئے بھی کانگریس کے کارکنوں نے آج اجتماعی طور پر ریزائن کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کے اعلان کرنے سے بھلے ہی حکومت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، لیکن فرق ان لوگوں پر پڑ رہا ہے جن کی گودیں اجڑ رہی ہیں، جن کی مانگیں اجڑ رہی ہیں، جن کے سہاگ چھینے جا رہے ہیں۔ لیکن حکومت بس اتنا ہی کہہ رہی ہے کہ ہم قانون کے تحت کارروائی کریں گے اور ملزمان کو نہیں بخشیں گے۔ کل ہی کی بات کریں تو وہ کل عبدالرحیم نامی ایک بے قصور نوجوان کو شر پسندوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کا قصور بس اتنا تھا کہ وہ مسلمان تھا۔ اس سے پہلے ایک شٹی نامی شر پسند کو کچھ نوجوانوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جس کا بدلہ کہتے ہوئے رحیم کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ آخر کب تک بدلے کی موتیں ہوتی رہیں گی، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اس درمیان یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ پولیس اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دے۔ جب تک پولیس اپنے کام کی اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نہیں نبھائے گی، اس وقت تک اسی طرح کی موتیں ہوتی رہیں گی۔ عبدالرحیم کی موت منگلور میں نئی نہیں ہے۔ گزشتہ 10 سالوں کے درمیان تقریباً 22 نوجوان اسی طرح کے معاملات میں موت کے گھاٹ اتارے گئے، جن میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ لیکن یہاں ہندو اور مسلمان کی بات سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ آخر کس طرح سے کرائم کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ پوری معاملے کی ذمہ داری پولیس پر عائد نہیں ہوتی؟ کیونکہ پولیس ہی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے والی ایجنسی ہوتی ہے۔ اسی ایجنسی کی طرف سے ہونے والی لاپرواہیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج عبدالرحیم جیسے نوجوان موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں۔ منگلور پولیس کمشنر جو اپنے آپ کو صحیح اور شفاف بتاتے ہیں، لا اینڈ آرڈر میں بہت ہی مضبوط کہلاتے ہیں، ان کی جانب سے گزشتہ ایک مہینے کے درمیان ہونے والی مختلف وارداتوں میں جس طرح کی لاپرواہی اختیار کی گئی ہے، وہ شرمناک بات ہے۔ جن شر پسندوں کو انہیں فوری طور پر گرفتار کرنے یا پھر ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ضرورت تھی، انہیں اب تک گرفتار بھی نہیں کیا گیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کرناٹک حکومت اس وقت لا اینڈ آرڈر کو مضبوطی کے ساتھ نافذ کرتے ہوئے مزید نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اترنے سے بچائے، ان ماؤں کی گودوں کو بچائیں جن کے بچے بے قصور ہوتے ہوئے بھی مارے جا رہے ہیں،
ان بیویوں کے شوہروں کو بچائیں جن کی کوئی قصور نہیں ہوتا پھر بھی وہ مارے جا رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی اہم پیشکش۔ میں مدثر احمد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جانے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کرتے ہوئے آگے بڑھائیں تاکہ اس طرح کے میسیجز عام لوگوں کے درمیان پہنچے۔ شکریہ۔